اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک انفو۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والی ایک دلیر خاتون، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے مظالم سے بچایا۔ لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس سے کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین خاتون کا لقب دیا گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس کی طاقت اور اس کی حیثیت ہمیشہ کے لیے بے مثال رہے گی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے کبھی بھی اپنے دردناک حالات سے خود کو متعین یا محدود نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے اندر اتنا گہرا ایمان اور احساس پیدا کیا کہ وہ جس چیز پر یقین رکھتی تھی اس کے لیے جان دینے کو تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ ہر دور کی عظیم ترین خاتون میں کیا تھا۔ آسیہ کی کہانی مصر سے شروع ہوتی ہے، جہاں وہ اپنے شوہر فرعون کے ساتھ رہتی تھی، جسے اب تک کا سب سے بڑا ظالم کہا جاتا ہے۔ جب ایک مبشر کی طرف سے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اس پر غالب آ جائے گا، فرعون نے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو ان کی جان کا خوف تھا، لیکن خدا نے اسے یقین دلایا کہ وہ محفوظ رہے گا۔ اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل پر ڈال دے، اور جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بحفاظت ساحل پر پہنچے، جہاں انہیں آسیہ نے پایا، جو اپنے شوہر کو بچہ رکھنے پر راضی کرنے میں کامیاب رہی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں آسیہ کی حفاظت میں پرورش پائی۔ موسیٰ ایک عظیم نبی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن فرعون کے ظلم کی وجہ سے بہت کم لوگ اس پر ایمان لائے۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ کہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے، اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے بی بی آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور آپ پر قابض نہ ہو سکا۔ محرکین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری زندگی صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا، اور یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آسائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قطبیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور فرعون کے خدائی دعووں کو ناپسند کرتے تھے، اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبوں پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں،
جسے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں، لہٰذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان کی شفقت مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کرتی، اسی لیے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامز ثانی کے مظالم کو بھی اچھی طرح جانتی تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ یہاں تک کہ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تو درباریوں نے بی بی آسیہ کی تعریف کی اور ان کی بھلائی بیان کی۔ فرعون نے کہا، تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے بی بی آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا، تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا، تیرا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی نے فرعونی طور طریقوں کو چھوڑ کر دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کا کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہتا اور کہتا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آسائش کی زندگی تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لاسانی محلات پر ایمان تھا جو کہ اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ آئے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان پر نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو، اس محل کو جو آپ کے لیے وہاں بنایا گیا تھا، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے کوئی سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ بی بی آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار اور غلام اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہی تھیں، لیکن انہوں نے
حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کے بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لاسانی زندگی ہوگی۔